اور صاحب پاکستان میں آپریشن اسی وقت کامیاب ہوئے ہیں جب اسے پولیٹیکل بیکنگ ملی ہے، اور پولیٹیکل بیکنگ کنسنسس کے ساتھ ملی ہے، چاہے وہ 2014 کا واقعہ ہو۔ ناؤ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت اپنا خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہٹا دیا اس بات پر، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ آپریشن کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے اور نئے چیز۔ تو یہ کنسنسس اب کیسے ڈیولپ ہوگا؟ کیونکہ آپ کی لیڈرشپ، عطا تارڑ صاحب نے جو انفارمیشن منسٹر انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار کو لایا جا رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ کیونکہ بغیر کنسنسس کے تو آپریشن نہیں کامیاب ہوگا۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اگر گول پوسٹ جو ہے وہ چینج کیا ہے یا اپنی جگہ سے اس کو ہٹایا گیا ہے یا کہیں اور لے جایا گیا ہے، وہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ پی ٹی آئی واز آن بورڈ۔ جب آپ نے 2014 کی بات کی ہے، پی ٹی آئی واز آن بورڈ، اور وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ کمپلیٹ کنسنسس تھا تمام پولیٹیکل فورسز میں، اور بڑا کامیاب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے امن بھی قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے دھرم بھرم ہوا پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر، اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ بیچ میں چھوٹی موٹی جو ہے گیپ آیا ہے، ادروائز یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ ملٹی پلائی ہو گیا ہے۔ تو اب اگر ایک ایسے شخص کو جو بڑا ووکل اور بڑا ببانگ دھل جو ہے ان کی سائٹ بھی طالبان کی لیتا ہے، اور اس کے آن ریکارڈ جو ہے بیانات موجود ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کا ذہنی جو جھکاؤ ہے کس طرف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمران خان صاحب نے یہ نامینیشن جو کی ہے، وہ ایک پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کو ریاست کو جو ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور اگر بلیک میل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر جو ہے تمام تر جو میئرز اویلیبل ہیں حکومت کو، وہ اس سے بھرپور جواب دیا جائے گا، چاہے وہ کائنیٹک ہو یا نان کائنیٹک ہو۔ یہ تو صورتحال پہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن یہ کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے وہ بچوں کو، پاکستان کے فوجی جوانوں کو 3 دن میں جتنی خون ریزی ہوئی ہے، اس سے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ مگر عمران خان صاحب پھر دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی واحد راستہ ہے، میں ڈائیلاگ کا حامی ہوں، ملٹری سولوشن کا حامی نہیں ہوں۔ اب وہ پھر یہی بات دہرا رہے ہیں، جیل سے دہرا رہے ہیں جی، لیکن سے ہم نہیں ہٹ رہے، لیکن کس کے ساتھ ڈائیلاگ؟ ان ڈائیلاگ کا ضامن کون ہوگا؟ کابل حکومت جو ہے اس ڈائیلاگ کو بیک اپ کرے گی؟ کیا ضمانت دے گی ہمیں کہ وہ ڈائیلاگ میں جو بھی چیز سیٹل ہو اس کو جو ہے مٹیریلائز ہوگی، وہ وعدے پورے ہوں گے، ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا؟ نہیں کنٹرول کر رہے۔ ابھی 3 سال گزر گئے ہیں، مجھے وزٹ کیے، اس کے بعد جو ہے پاکستان سے بڑے ہائی لیول جو ہے ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر وہاں سے 2-3 دفعہ وہاں پہ گئے ہیں، جفیاں پپیاں بھی لی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی، لیکن کوئی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ قطعی طور پہ کوئی کسی قسم کی نہیں ہوئی، اور وہ آج دلی میں بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دشمن جو ہے ہمارا جو دشمن ہے، جو ابھی بھی اپنے شکست کے زخم چاٹ رہا ہے، وہ اگر کسی قسم کی سکور سیٹل کرنے کا اٹیمپٹ جو ہے براستہ کابل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں سے بھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کو، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر افغانستان کو بھی، اگر انہوں نے بھارت کا اعلیٰ کار بننے کی کوشش کی تو افغانستان بھی جو ہے وہ قیمت ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس وقت جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس سے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ جو کراس بارڈر کارروائیاں ہیں پاکستان کی طرف سے وہ ہوں گی، اور پاکستان ٹارگٹ کرے گا افغانستان میں تحریک طالبان کی لیڈرشپ۔ دیکھیں، میں اتنا ضرور ود آل کانفیڈنس، یا جو بھی مجھے انفارمیشن یا جو بھی میں اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے کہ اگر افغانستان کی زمین استعمال ہوگی، ہو رہی ہے یا ہوگی، وہاں سے ہمارے پاس ایویڈنس ہوئی تو ہاٹ پرسوٹ ضرور کی جائے گی۔ چاہے وہ لوگ افغانستان کی زمین میں داخل ہوئے تو ہم ان کے پیچھے افغانستان کی زمین پہ بھی ان کو جو ہے پرسو کریں گے۔ افغانستان کی حکومت اگر ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ ان کی پناہ گاہیں ختم کرے گی، اور وہ لوگ جو ہے ان کو پناہ نہیں میسر ہوگی ان کی سرزمین پہ، بسم اللہ،
بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہاں پہ ان کو پناہ گاہیں میسر ہوں اور یہاں پہ واردات کر کے یہاں پہ خون بہا کے پاکستانیوں کا وہاں پہ جا کے پناہ لیں تو حق بنتا ہے ہر قانون کے ساتھ مطابق، ہر قانون کے مطابق جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے، لوکل قانون، قبائلی قانون، انٹرنیشنل قانون، ہر قانون کے مطابق جو ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ پھر ہم اسکور سیٹل کریں۔ اور صاحب اب اس میں مسئلہ ہے کہ میں پھر بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کارروائی آگے کرنی ہے، کیونکہ ظاہر پی ٹی آئی افغانستان کے اندر کارروائی کے بھی خلاف اور پاکستان میں بھی آپریشن کے خلاف، اور ڈی جی ایس پی آر نے کہا سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، کم از کم کوشش کی جائے گی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کی، یا نہیں کی جائے گی؟ نہیں، بالکل، اگر کوئی پی ٹی آئی کی میں بھی بولا ہوں اور ان کی لیڈرشپ بھی بولی ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اوپن کی ڈیبیٹ جو ہے، انہوں نے بڑے کھلے انداز سے وہاں پہ کہا ہے جی کہ ہم ایکشن کے حامی نہیں ہیں، مذاکرات کے ساتھ معاملے سیٹل کرنے چاہیے، بالکل سیٹل کرنے چاہیے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو ایویڈنس ہمیں اویلیبل ہے ہمارے پاس پچھلے 3-4 سال کی، کہ مذاکرات میں کوئی فریق جو ہے وہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح، اور خواجہ صاحب اس سب میں کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کیا پالیسی ہوا کرتی تھی؟ عمران خان صاحب نے تو انہیں ناراض ہو کر ہٹایا، کیا واقعی وہ ریاست کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اس لیے ہٹایا، نہیں کر رہے تھے اس لیے ہٹایا؟ دیکھیں، تعاون کی والا آپ کا سوال جو ہے اس کے 2-3 مطلب نکلتے ہیں۔ تعاون جو ہے ویزاوی افغانستان ہمارے ساتھ کر رہے تھے، یا کوئی آپ دہشت گردوں کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں خیبر پختونخوا حکومت تعاون کر رہی تھی؟ میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی ان کی طرف سے بھی پوری طرح میسر نہیں تھا، ان کی طرف سے میں نہیں سمجھتا، میرے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ یا فوج کے ساتھ کوئی ایسا تعاون کیا ہو جہاں پہ جو ہے کوئی ہم نے افیکٹولی جو ہے رسپونڈ کیا ہو، اور جس طرح کی ان کو پناہ گاہیں ہمارے گھر کے اندر یعنی ہمارے صوبے کے اندر جو ہے میسر ہیں، میرا نہیں خیال کہ پہلے ان کو اتنی پناہ گاہیں میسر تھیں۔ یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جو ہے ان کی پناہ گاہوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کے نیٹ ورک میں اضافہ ہوا ہے، اکراس دی بارڈر آلسو اینڈ ود ان پاکستان آلسو۔ اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب محترم جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے، جن کی چیف منسٹری کے دوران جو ہے یہ پناہ گاہ تو خواجہ صاحب یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے نا کہ ریاست اگر علی امین گنڈا پور صاحب سے مطمئن نہیں تھی، مگر عمران خان صاحب اس کے باوجود ان سے مطمئن نہیں تھے، اور اگر ایک نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں تو پھر کیسے امن کی طرف آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ایک توازن رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ میں، اور جو سچویشن تھی توازن، لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے ویری ٹال آرڈر